ویبسٹر سے میری ملاقات 1958 عیسوی میں ہوئی تھی۔ موصوف اسلامی کولوکیم میں شرکت کے لیے لاہور آئے تھے، اس لیے لا علمی کے باعث قادیانیوں کے چکر میں پھنس گئے تھے۔ قادیانیت کے متعلق میرا ہمیشہ سے خیال ہے کہ اسے شعوری طور پر وہی قبول کر سکتا ہے جو یا تو اچھا خاصا غبی ہو یا کوئی مفاد اسے اس طرف لے جائے۔ ویبسٹر میں ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس لیے چند ہی دنوں میں قادیانیت کا پول ان کے سامنے کھل گیا۔ ربوہ سے وہ مختلف شہروں میں گھومتے ہوئے کراچی تشریف لائے اور ہماری ملاقات چند ہی روز میں اچھی خاصی دوستی میں بدل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام محمد جان ویبسٹر ہے اور ان کا تعلق انگلستان سے ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویبسٹر اور مجھ میں منجملہ اور چیزوں کے ایک چیز یہ بھی مشترک ہے کہ ہم دونوں خط لکھنے کے چور ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال تک آنے جانے والوں کے ذریعے سلام برابر پہنچتے، لیکن کسی نے بھی خط نہ لکھا۔ عید سے 2-3 دن بیشتر میں مطالعہ میں مصروف تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے بولنے والے ہمارے دوست سرور صاحب تھے، جو کہہ رہے تھے کہ مسٹر ویبسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹیلی فون پر ویبسٹر سے اس طرح اچانک گفتگو میرے لیے ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ ویبسٹر صاحب کراچی میں تقریباً 1 ماہ رہے۔ اس اثناء میں 10 اجلاسوں کو خطاب کیا اور بلا شبہ سینکڑوں افراد سے گفتگو کی۔ آج کا ویبسٹر 2 سال پہلے کے ویبسٹر سے بہت مختلف تھا۔ اب اسلام پر اس کا مطالعہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے اور وہ صرف ایک مسلمان ہی نہیں، ایک مبلغ بھی ہے۔ انگلستان میں اس نے ایک تبلیغی مشن میں بھی کام شروع کر دیا ہے اور اس کی مساعی کے نتیجے کے طور پر انگلستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں کے مشہور ہائیڈ پارک میں ایک اسلامک پلیٹ فارم قائم ہو گیا ہے، جہاں سے ہفتہ کی ہر شام کو اس پر تقاریر ہوتی ہیں اور ان تقاریر کو ہزاروں افراد سنتے ہیں۔ اس وقت سب سے اچھی خاص حاضری اسلامک پلیٹ فارم پر ہی ہو رہی ہے اور 1 سال میں 112 غیر مسلم افراد حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر ویبسٹر کی ظاہری شکل و صورت میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب اس کے چہرے پر داڑھی ہے جو بھلی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ویبسٹر کی داڑھی اور اس کے عام خط و خال مشہور جرمن نو مسلم علامہ محمد اسد سے بہت مشابہ ہیں۔ ویبسٹر کے قیام کراچی کے دوران میں نے ایک انٹرویو بھی لیا تھا، جسے ہدیہ قارئین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ویبسٹر صاحب، آپ یقین جانیں کہ میرا قبول اسلام میرے لیے ایک ذاتی معجزہ سے کم نہ تھا۔ میں اسے معجزہ کسی عیسائی اثر کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ فیصلہ اتنی فوری اور اس درجہ غیر متوقع تھا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اسلام لانے میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں، کبھی کسی شخص نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی کسی مسلمان سے مجھے ربط ضبط کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسلام کی نعمت مجھے اپنی ذاتی جستجو اور تلاش سے حاصل ہوئی اور ایسے غیر متوقع طور پر حاصل ہوئی کہ میں اسے معجزہ کہنے پر مجبور ہوں، دوسروں کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ ذالک فضل اللہ۔ پھر تو آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ اسلام کس طرح لائے؟ ویبسٹر صاحب، میں لندن کی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری والدہ بڑی نیک اور شریف خاتون ہیں اور بچپن میں مجھ پر سب سے زیادہ اثر اپنی والدہ کا پڑا۔ میں دیکھتا کہ یہ نیک بیوی ہر اتوار کو گرجا جاتی ہیں اور اپنے تمام معاملات کو سچائی اور انصاف کے ساتھ پورا کرتی ہیں۔ اپنے محلے کی تمام خواتین کی ہر ممکن مدد کرتی ہیں، کسی کو دوائی دے رہی ہیں تو کسی کو نصیحت کر رہی ہیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ غرض ہر حیثیت سے ان کی زندگی ایک اچھی خاتون کی زندگی تھی اور یہی اقدار میرے دل و دماغ پر رقم ہو گئی۔ میں نے باقاعدگی سے چرچ جانا شروع کر دیا اور اپنی ماں کی ہر ممکن پیروی کی۔
جب میں 10 سال کا تھا اور میرے جذبات عیسائیت کے لیے بڑے مخلصانہ تھے تو ایک دن میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے مالک حقیقی، میں اپنی زندگی تیرے لیے وقف کرتا ہوں، تو میری رہنمائی فرما اور مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ پھر میں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس زمانے میں سالویشن آرمی کا بڑا چرچا تھا، میں اس میں شریک ہو گیا اور پوری سرگرمی سے اس کے پروگراموں میں شامل ہونے لگا۔ چند ہی سالوں میں نے سالویشن آرمی میں ایسا مقام حاصل کر لیا کہ مجھے اندر کے حالات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر اب میں بچہ بھی نہ رہا تھا اور اپنی عمر کے 18 سال پورے کر چکا تھا۔ جب میں نے اندر سے حالات کا مطالعہ کیا اور سالویشن آرمی کے کرتا درتاؤں کے قریب ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ادارہ تبلیغ کا ادارہ نہیں بلکہ تجارت کا ادارہ ہے۔ وہ حضرات اس میں کھلا نفاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اس چیز نے میرے جذبات کو شدید دھچکا پہنچایا اور میں سالویشن آرمی کے ڈائریکٹروں سے متنفر ہو گیا اور اس ادارہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ سالویشن آرمی کو چھوڑ دینے کے بعد بھی میں عیسائیت پر کاربند رہا، لیکن اب میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ میں عیسائیت کا مطالعہ کروں اور اس کے نظام فکر و عمل کو سمجھوں۔ عیسائیت کا مطالعہ میری زندگی کے اس دور کا سب سے تکلیف دہ اور جذبات کش زمانہ تھا۔ جتنا میں اس کا مطالعہ کرتا تھا اتنا ہی میرا اعتماد اس پر متزلزل ہوتا جاتا تھا۔ نئے کانٹے ذہن میں چبھتے جاتے تھے۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو زخموں کو منمل کرتی۔ ایک میں 3 اور 3 میں 1 کا عقیدہ ذہن کو سخت پراگندہ کرتا رہا اور حلق سے نہیں اتر پایا۔ یہ تصور کہ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے پوری انسانیت کو سزا دی گئی اور اسے زمین پر پھینک دیا گیا، انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ نظریہ کہ تمام انسانوں کے گناہوں کی سزا ایک شخص کو دی گئی، دل و دماغ کے لیے اور بھی زیادہ ناقابل قبول تھا۔ میں نے عیسائیت کا مطالعہ اس لیے کیا تھا کہ اپنے عقیدہ کو مستحکم کر کے اس کا مبلغ بنوں گا، مگر جوں میں آگے بڑھتا گیا پرانے خیالات کا تانا بانا بکھرتا گیا، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ عیسائیت میرے دل کی پکار کا جواب نہیں۔ ذہنی اور علمی حیثیت سے یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتی اور اس سے بڑھ کر سماجی اور معاشرتی معاملات میں یہ میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اسے انسانوں کے حقیقی مسائل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، معاشی مسائل کا اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں، معاشرتی انصاف سے اسے کوئی علاقہ نہیں۔ جو مذہب انسان کے مسائل ہی کو حل نہ کر سکتا ہو، آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالآخر اپنے آبائی خیالات کو میں نے ترک کر دیا اور صرف اپنے آبائی مذہب کو ہی ترک نہ کیا بلکہ مذہب کو ہی ترک کر دیا۔ میں سوچتا تھا کہ جو مذہب دنیا کے صدار کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ قطعاً بیکار ہے۔ میرے ذہن کی یہ حالت تھی کہ جب 1921 عیسوی میں عظیم معاشی بحران گریٹ ڈپریشن واقع ہوا، لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، ہر طرف غربت اور فقر و فاقہ کا منظر نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار موجود تھے مگر زمین پر سے روٹی اٹھ گئی تھی، روزگار ختم ہو گیا تھا، دلوں کی دنیا لٹ گئی تھی۔ ان حالات نے مجھے سرمایہ داری کا سخت ترین مخالف بنا دیا اور میں انگلستان کی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں پارٹی ممبر بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا رہا، حتیٰ کہ انگلستان کی مجلس سے انتظامیہ ایگزیکٹو کونسل کا رکن اور نوجوانوں کی تنظیم کا سیکرٹری بن گیا۔ میں اشتراکیت کے نصب و لین میں مگن پارٹی کے لیے ہر قسم کا کام کرتا رہا، مگر جو میں اوپر بڑھ رہا تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ یہاں بھی وہی نفاق ہے جو سالویشن آرمی میں دیکھا تھا۔ عوام کی مشکلات کو ایکسپلائٹ تو برابر کیا جا رہا تھا مگر ان سے کوئی حقیقی ہمدردی نہ تھی، بلکہ ان کے مسائل کو اور پیچیدہ بنایا جاتا تھا تاکہ سرمایہ داری نظام ناکام ہو اور اشتراکیت کو کام کرنے کا ماحول ملے۔ اس چیز نے مجھے بہت شاک کیا۔ پھر 2 چیزیں ایسی ہوئیں جنہوں نے مجھے بغاوت پر مجبور کیا، ایک تو روسی کمیونسٹ پارٹی کی مدافعت اور دوسرے نازیوں کے سلسلہ میں کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی۔ مجھے جلد ہی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ملک کی کمیونسٹ پارٹی محض روسی پارٹی کی ایک برانچ ہے، اس کی سفارت ہے، اس سے کوئی اختیار نہیں، اور اس چیز نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ دوسری چیز اس پارٹی کی وہ پالیسی تھی جو وہ نازیوں اور لیبر پارٹی کے متعلق اختیار کیے ہوئے تھی۔ کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ لیبر پارٹی نازیوں سے زیادہ گئی گزری ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں ہو سکتا۔ جن ممبران نے لیبر پارٹی کے ساتھ مل کر نازیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی تجویز پیش کی تھی،
ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور اس مسئلے پر بڑا ہنگامہ رہا۔ لیکن چند ہی ماہ کے بعد جب مالوٹوف نے کہا کہ نازیوں کے خلاف کمیونسٹ جدوجہد کریں گے تو روس کے اشارہ پر انگلستان کی پارٹی لیبر پارٹی سے، جسے ابھی تک نامعلوم کیا کہا جا رہا تھا، مل کر متحدہ محاذ بنا لیا۔ میں نے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ جن ممبران کو ہم نے ایکسپیل کیا تھا ان کو اب واپس لیا جائے، کیونکہ وہ صحیح تھے اور ہم غلط۔ تو نہ صرف یہ کہ اس مطالبہ کو کوئی وزن نہیں دیا گیا بلکہ خود مجھے نکالنے کے مشورے ہونے لگے۔ ان حالات نے مجبور کر دیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں۔ اب میں آسٹریلیا آ گیا۔ میرا مطالعہ برابر جاری تھا اور اشتراکی فکر کو ترک کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مذہب انسان کے لیے بیکار نہیں ہے۔ مذہب کو محض مابعد طبیعتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ایک نظام حیات دینا چاہیے، اور ایسے اصول اور ایسے اداروں سے مسلح ہونا چاہیے جو معاشرے کو سنواریں اور زمین پر انصاف قائم کرنے کا موجب بنے۔ آسٹریلیا میں بھی میری سامراج دشمن سرگرمیاں جاری رہیں۔ ہم جلسے کرتے تھے، پمفلٹ چھاپتے تھے اور اگر ضرورت ہوتی تو مخالفین کے خلاف پکڑنگ کرتے تھے اور انہیں تقاریر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ ہوا یہ کہ پرتھ یونیورسٹی میں انڈونیشیا کا سفیر شمالی آریان کے مسئلہ پر تقریر کرنے آیا۔ آسٹریلیا میں انڈونیشیا کے اس مطالبہ کو ایک سامراجی مطالبہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تقریر نہ کر سکے۔ انڈونیشی سفیر بڑی خاموشی اور وقار کے ساتھ واپس چلا گیا، لیکن اس واقعہ نے مجھ پر دو اثر چھوڑے۔ پہلا یہ کہ جب ہم جمہوریت اور آزادی کا علمبردار بن گئے تو ہم نے آخر اس شریف آدمی کو یہ موقع کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے۔ ہم اس پر تنقید کر سکتے تھے مگر ہم نے اسے آخر بولنے سے کیوں روکا؟ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اور یہ کیا بنیاد ہے کہ چونکہ وہاں کی آبادی مسلمان ہے اس لیے اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ کہ مسلمانوں کے قائد کیا ہیں، ان کا مذہب کیا ہے۔ یہ سوالات میرے ذہن میں ابھرے اور میں نے اس مسلمانوں کے حالات اور ان کے مذہب کو پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی زمانے میں مصر نے سویز کو نیشنلائز کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ امپیریلزم پر ایک ضرب کاری تھا اور میں خوشی سے اچھل پڑا۔ پھر میں نے سوچا کہ ناصر مسلمان ہے اور مسلمان امپیریلزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس بات نے اسلام میں میری دلچسپی کو بڑھا دیا۔ میں اسلام پر کتابوں کی تلاش میں نکلا اور ایک سٹال پر میری نظر ایک کتاب پر جم گئی، روڈ ٹو مکہ۔ میں نے کتاب خرید لی اور اس کو حرف بہ حرف پڑھا۔ اسے پڑھ کر میں اسلام کے بہت قریب آ گیا۔ اب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ یونیورسٹی لائبریری سے میں نے ایک انگریز کا ترجمہ قرآن لیا، لیکن اس کے پہلے ہی صفحے پر پیغمبر اسلام پر اعتراض تھا۔ میں نے اسے بند کر دیا کہ جو شخص کتاب کا آغاز ہی اعتراض سے کرتا ہے اس کا ترجمہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے لائبریرین سے کہا کہ ایسا ترجمہ دو جو کسی مسلمان نے کیا ہو۔ بڑی محنت کے بعد مجھے ایک ترجمہ ملا محمد علی کا، اور میں نے اس کا مطالعہ باقاعدگی سے کیا۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور مجھے اس عظیم انسان کی زندگی کے حالات نے بڑا متاثر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی پوری زندگی محفوظ تھی۔ یہ زندگی بڑی صاف، بڑی پاکیزہ، بڑی متاثر کن تھی۔ یہ شخص جو کہتا تھا اس پر عمل کرتا تھا۔ اس کے دوست اس کے جانصار اور اس کے دشمن اسے امین کہتے تھے۔ اس کا کردار ہر شعبہ سے بالا تھا۔ اس کی سچائی روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ میں نے پڑھا کہ 40 سال کی عمر میں اس شخص پر وحی کی گئی۔ فرشتے نے اسے کہا کہ پڑھ۔ اس نے جواب دیا میں ان پڑھ ہوں، کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کتنا سچا تھا یہ انسان۔ وحی کے اس واقعہ کو آ کر اس نے اپنی زوجہ کو بتایا۔ اس کی بیوی کا پہلا رد عمل یہ تھا، آپ اطمینان رکھیں اور گھبرائیں نہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے برائی نہیں کی۔ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ پر اللہ کا فرشتہ ہی نازل ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے بیوی ایک ایسی ہستی ہے جیسے انسان اپنا کوئی عیب چھپا نہیں سکتا۔ وہ ظاہر و باطن سب سے واقف ہوتی ہے۔ جس شخص پر سب سے پہلے اس کی بیوی ایمان لائی وہ یقیناً نہایت سچا آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اس شخص کی تعلیم میں دنیا کے مسائل سے دلچسپی اور ان کو حل کرنے میں قوت بھی دیکھی۔ وہ زندگی سے کاٹتا نہیں، زندگی کو سنوارتا ہے۔ وہ معاشرتی اور تمدنی معاملات میں رہنمائی دیتا ہے اور ایک نئی تہذیب قائم کرتا ہے۔
جب میں نے اس عظیم شخص کی زندگی کا مطالعہ مکمل کر لیا تو میرے دل سے خود بخود ہی یہ آواز نکلی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب میں یونیورسٹی لائبریری سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا، اور پہلی مرتبہ دیکھا، حالانکہ میں اس سڑک سے بارہا گزر چکا تھا، کہ قریب ہی ایک مسجد ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ مسجد کا اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہونا ایک معجزہ تھا۔ میں اس میں داخل ہوا اور میں نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔